اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم کے فضل و کرم سے ماہ مبارک رمضان میں ہمیں رب العالمین کی عبادت اور اطاعت کرنے کا بہترین موقع نصیب ہوا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے میں جو عبادات انجام دی ہیں، آیا وہ عبادات خداوند عالم کی درگاہ میں قبول ہوئی ہیں یا نہیں۔ دیکھیں، عبادت تو شیطان نے بھی کیا تھا خداوند عالم کا، اور انبیاء کرام نے بھی خداوند عالم کا عبادت کیا۔ اب شیطان کی عبادت اور انبیاء کی عبادت میں یہی فرق ہے کہ شیطان کی عبادت خداوند عالم کو قبول نہیں ہوئی اور انبیاء کی عبادت کو خداوند عالم نے اپنی درگاہ میں قبول کیا۔ اب ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے جو عبادت کی ہے وہ آیا ہم نے شیطان والی عبادت کی ہے یا انبیاء اعظام کی عبادت کی ہے۔ اگر ہم نے پورے مہینے کے بعد اپنے ضمیر میں دیکھیں کہ عبادت کے بعد تواضع آ چکا ہے، عبادت کے بعد ہمارے اندر عجز و انکساری آ چکی ہے، عبادت کے بعد خضوع و خشوع پیدا ہو چکا ہے، تو ہماری عبادات خداوند عالم کی درگاہ میں قبول ہو چکی ہیں۔ نہیں، اگر عبادت کے بعد ہمارے ضمیر میں، ہمارے دل میں یہ باتیں پیدا ہوئی ہیں کہ ہم نے 1 مہینہ روزہ رکھا، ہم نے شب بیداری کی اور اب تو ہم دوسروں سے افضل ہو چکے ہیں، تو ہم نے شیطان والی عبادت کی ہے، اور یہ عبادت خداوند عالم کے نزدیک کرنے سے زیادہ خداوند عالم سے ہمیں دور کر دیتی ہے۔ اب موقع ہے مومنین، ابھی بھی ماہ مبارک رمضان ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ آئیں ایک دفعہ دیکھیں ہم نے اس 1 مہینے میں جو عبادات بجا لائی ہیں، ان عبادات کے ذریعے سے ہمارا دل خاص اور خاشع ہوا ہے یا نہیں؟ آیا ہمارا عمل جو ہے وہ متواضع ہو چکا ہے یا نہیں؟ عبادت کے لفظی معنی ہی یہی ہے کہ انسان ذلیل اور رسوائی کا احساس کرے۔ اگر عبادت کرنے کے ساتھ انسان میں تکبر آ جاتا ہے، انسان میں بڑا پن آ جاتا ہے، تو وہ عبادت شیطان والی عبادت ہے۔ اسی لیے امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم جب امامت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں تو ہمیں اس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عظیم درجہ خدا نے ہمیں عنایت کیا ہے، وہ اس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر خدا کے سامنے ذلت اور رسوائی کا احساس ہوتا ہے۔ یعنی امامت کے درجے کو محسوس کرنے کے لیے انسان یہ احساس کر رہا ہے کہ میں خدا کے سامنے ذلیل اور رسوا ہوں۔ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں امامت کے درجے پہ فائز ہوا تو میرے اندر ایک عجیب سی ذلت اور رسوائی کا احساس ہوا۔ خدا کی درگاہ میں ناچار اور نادار اور ذلت اور رسوائی کا احساس سے مجھے پتا چلا کہ میں امام بن چکا ہوں۔ دیکھیں، عبادت جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کا احساس دلاتی ہے۔ اسی لیے تمام عبادتوں کا نچوڑ خداوند عالم سورہ مبارک فاتر میں دے رہا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، آپ خداوند عالم کی درگاہ میں فقیر ہیں، نادار ہیں، ذلیل ہیں، رسوا ہیں، اور خدا آپ کی عبادات سے بے نیاز ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں کہ خدا کے لیے کوئی احسان کر چکے ہیں۔ نہیں، خدا ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے۔ ہم نے جو عبادت کی ہے صرف بندگی کی خاطر، اپنی ذلت و رسوائی کی خاطر، خدا کے سامنے اپنے عجز و ناداری کی خاطر کچھ ادائیں بجا لائی ہیں۔ اگر یہ احساس ہمارے اندر ہو چکا ہے تو ہماری عبادتیں قبول ہیں۔ کل عید کے دن اگر ہم کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے جاتے وقت یہ خیال کریں کہ وہ مجھ سے برا ہے، وہ میرے پاس کیوں نہیں آیا، میں کیوں جاؤں اس کے پاس، اگر یہ الفاظ ہمارے ذہن میں آ جائیں تو ہماری عبادت شیطان والی عبادت ہے۔ نہیں، اس وجہ سے جائیں کہ 1 مہینے کے بعد ہمارے اندر خضوع خشوع آ چکا ہے، صلہ رحمی واجب ہے، میں واجب انجام دے رہا ہوں، کوئی آئے یا نہ آئے،
میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں۔ اس عنوان سے اگر ہم جائیں تو سمجھے ہماری عبادت قبول ہو چکی ہے۔ خداوند عالم کی درگاہ میں دعا ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کے اس مبارک مہینے کی عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔